شامل دیے جلال، کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، اس سے عظیم رات کوئی دنیا میں نہ گزری نہ گزرے گی۔ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے، کیا کہنے، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں۔ اب دو چار مطلب عرض کر ادا کہ بجھانا مجھ کو آسان تو نہیں ہے، بجھانا مجھ کو آسان تو نہیں ہے، بجھانا مجھ کو آسان تو نہیں ہے، ہوا کچھ کم پڑے، کیا کہنے، سوال سوال، بجھانا مجھ کو آسان تو نہیں ہے، بجھانا مجھ کو آسان تو نہیں ہے، ہوا کچھ کم پریشان تو نہیں ہے، ہوا کچھ کم پریشان تو نہیں ہے۔ گھر سے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں اب کچھ، گھر سے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں اب کچھ، باہر کی ہوا آ کے بتا جا، کیا تبصرہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تبصرہ ہے نشر بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں جانے کی کیا کہنے، گھر سے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں اب کچھ، باہر کی ہوا آ کے بتا جاتی ہے سب کچھ۔ اور دو شعر اور عرض کرتا ہوں کہ وہ حال ہے، ایک کراچی کے جو حالات ہوئے ہیں آپ کو خود اندازہ ہے، وہ حال ہے کہ تلاش نجات کی جائے، وہ حال ہے کہ تلاش نجات کی جائے، کسی فقیر دعاگو سے بات کی جائے، کیا کہنے، کسی فقیر دعاگو سے بات کی جائے۔ اور شعر شاید نیا ہو، کچھ ایسے بھی ہیں تہی دست و بے نوا جن سے، ایسے بھی ہیں تہی دست و بے نوا جن سے، ملائے ہاتھ تو خوشبو نہ ہاتھ کی، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ بشر بھائی، پھر آؤ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا فرما دیا، ایسے بھی ہیں تہی دست و بے نوا جن سے، ملائے ہاتھ تو خوشبو خوشبو، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملائے ہاتھ تو خوشبو، جناب نیشر کے چند اشعار آپ سے سماعت فرمائے، اور اب میں آپ ہی کے شہر کے ممتاز شاعر جن کا تعلق ہندوستان کے صوبے بلکہ شہر بہار سے ہے، ان کے کمالات سے مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں، زحمت کلام دے رہا ہوں محترم امجد علی سرور صاحب کو، امجد علی سرور صاحب۔ السلام علیکم۔ بیٹھے بٹھائے کب کسے فن کے غلام ملے، بیٹھے بٹھائے کب کسے فن کے غلام ملے، ہونے جگر کیا تو علم و ہنر ملے، کیا کہنے، ہونے جگر کیا تو علم و ہنر ملے، صبر و رضا کے باغ میں جتنے شجر ملے، صبر و رضا کے باغ
شاخ پر میٹھے ثمر دیکھا تو شاخ شاخ پر میٹھے ثمر ملے. اور خاص طور سے اخبار میں پڑھا ہے کہ شہر امان میں اخبار میں پڑھا ہے کہ شہر امان میں چوراسی پہ جسم تو گلیوں میں سر ملے. اخبار میں پڑھا ہے کہ شہر امان میں چوراسی پہ جسم تو گلیوں میں سر ملے. اور یہ شعر بھی خاص طور سے لایا ہے خط جو ڈاکیا کونا پھٹا ہوا. لایا ہے خط جو ڈاکیا کونا پھٹا ہوا. یا رب خیر گاؤں کی اچھی خبر یا رب خیر گاؤں کی اچھی خبر ملے. اور یہ شعر کہ بچے گلاب تتلیاں سب گلان میں بچے گلاب تتلیاں سب گلان میں پہلے میرے نصیب کو اپنا تو گھر ملے. پہلے میرے نصیب کو اپنا تو گھر ملے. اور یہ شعر کہ جو کہے لٹاتے ہیں دنیا کی بھیڑ میں لٹاتے جو کہے لٹاتے ہیں دنیا کی بھیڑ میں تنہائیوں میں لوگوں بات
پیراڈاکسیکل. اب گلف کے کسی بھی شہر میں اگر یہ دو شعر سنائے جائیں تو وہ بے معنی ٹھہرتے ہیں، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے پس منظر میں یہ شعر بے انتہا بامانی ٹھہرتے ہیں. پہلا شعر تو ہے ہمارے دوست رضا چغتائی کا، کہتے ہیں کہ افلاس کی تہمت سے گزر کیوں نہیں جاتے، افلاس کی تہمت سے گزر کیوں نہیں جاتے، مرنا ہے جب ایک روز تو مر کیوں نہیں جاتے. موضوع تھا افلاس. اسی پہ ایک اور میرے کولیگ تھے پاکستان ٹیلی ویژن میں قمر صدیقی صاحب، اس شعر کی مداد ہوگا شعراء کرام سے. عجیب و غریب شعر کہا قمر صدیقی نے. وہ کہتے ہیں کہ افلاس نے بچوں کو بھی سنجیدگی بخشی، افلاس نے بچوں کو بھی سنجیدگی بخشی، سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے. عجیب و غریب شعر کہا ہے. اگر اس شعر کو اترا جائے تو آپ یقین جانیے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاعر پتہ نہیں کس عذاب سے گزرا ہوگا کہ یہ دو مصرے ہوئے ہیں. سیالکوٹ بالعموم اس کی وجہ شہرت ان دنوں اسپورٹس گڈس یا کھیلوں کا سامان ہے، لیکن اس کی یہ وجہ شہرت خالص تجارتی ہے. سیالکوٹ کا ترہ امتیاز علامہ اقبال اور فیض احمد فیض ہے. اسی سیالکوٹی کو اسی سیالکوٹ سے سیالکوٹی تو یہ بہرحال ہے. میں اس شہر کے بارے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ اس شہر کے جسے آپ سیالکوٹ کے نام سے جانتے ہیں، اردو شعر تک میں کتنے بڑے احسانات ہیں، کتنے بڑے احسانات اس ایک شہر کے ہیں کہ جس نے ہمیں علامہ اقبال دیے، فیض احمد فیض دیے. اور ان دنوں حکومت پاکستان کو کثیر زر مبادلہ دے رہا ہے اسپورٹس گڈس کے حوالے سے. اسی شہر کے ایک فرزند ہیں رشید نیاز صاحب، آپ کے ہم شہر، بہت بڑا کا شعر کہتے ہیں رشید نیاز. اگر یقین نہ ہے تو سماعت فرمائیے جناب رشید نیاز صاحب. غزل کے چند شعر. اب کسی تعبیر نے جچنا نہیں، اب کسی تعبیر نے جچنا نہیں، آنکھ میں سپنا کوئی رکھنا نہیں. کیا کہ اب کسی تعبیر نے جچنا نہیں، آنکھ میں سپنا کوئی رکھنا نہیں. اور اس قدر اس کی سجاوٹ کس لیے، اس قدر اس کی سجاوٹ کس لیے جس مقام میں آپ کو رہنا نہیں. کیا کہنا رشید، تمہارا سوال. اس قدر اس کی سجاوٹ کس لیے جس مقام میں آپ کو رہنا نہیں. جام میں ہے آرزوؤں کا لہو، جام میں ہے آرزوؤں کا لہو، دیکھنا ہے عمر بھر پینا نہیں. کیا کہنا رشید، تمہارا سوال. جام میں ہے آرزوؤں کا لہو، دیکھنا ہے عمر بھر پینا نہیں. اور کوئی خطرہ مول لینا کس لیے، کوئی خطرہ مول لینا کس لیے، اجنبی ہے آسماں اڑنا نہیں. کوئی خطرہ مول لینا کس لیے، اجنبی ہے آسماں اڑنا نہیں. اور عادتیں بے بس بناتی ہیں نیاز، عادتیں بے بس بناتی ہیں نیاز، اب کسی کا ظلم بھی سہنا نہیں. کیا کہنا، کیا کہنا، عادتیں کیا کہنا. جناب رشید نیاز کو آپ نے سماعت فرمایا. اور اب آپ ہی کے شہر کے حالیہ بازی جو غالباً 15-16 برس یہاں پہلے بھی گزار چکے ہیں، میری مراد جناب فیروز برہان پوری صاحب سے. ان کی کمالات سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں. سماعت فرمائیے جناب فیروز برہان پوری صاحب.
محترم مہمان خصوصی اور سلیم بھائی میشر صاحب، بڑی خوش نصیبی ہے کہ کراچی میں میشر صاحب کے ساتھ پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا، اور آج یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میشر صاحب کا یہ جشن جب یہاں منایا جا رہا ہے تو خدا نے یہ مجھے شرف عطا کیا کہ میں میشر صاحب کا جشن پڑھوں۔ بہرحال اپنے شہر کے حوالے سے شکریہ شرط کیا ہے کہ مطلب ہے جو لوگ ظلم و جبر میں پل کر جمع ہوئے، جو لوگ ظلم و جبر میں پل کر جمع ہوئے، جو لوگ ظلم و جبر میں پل کر جمع ہوئے، آہوں کی حد سے گزرے تو آتش فشاں ہوئے، آہوں کی حد سے گزرے تو آتش فشاں ہوئے، جو لوگ ظلم و جبر میں پل کر جمع ہوئے، آہوں کی حد سے گزرے تو آتش فشاں ہوئے، اور جنگل میں شہر نو کو بسانے کے حکم پر، جنگل میں شہر نو کو بسانے کے حکم پر، جنت شہر کے کتنے مکی بے مقام ہوئے، جنت شہر کے کتنے مکی بے مقام ہوئے۔ اور ایک تازہ غزل کے چند شعر مطلب پیش خدمت ہے کہ اتنی ہے درد کی دولت نصیب سے، اتنی ہے درد کی دولت نصیب سے، اتنی ملی ہے درد کی دولت نصیب سے، دیکھا ہے زندگی کو بہت ہی قریب سے، دیکھا ہے زندگی کو بہت ہی قریب سے، اور کہتے ہیں جن کو ذات کی محرومیاں ہے کیا، کہتے ہیں جن کو ذات کی محرومیاں ہے کیا، گر پوچھنا ہو آپ تو پوچھے غریب سے، کہتے ہیں جن کو ذات کی محرومیاں ہے کیا، گر پوچھنا ہے آپ تو پوچھے غریب سے، اور دل جس میں زخم لاکھ ہے ناسور بھی ہے، دل جس میں زخم لاکھ ہے ناسور بھی ہے، گوہر ملا ہے ہم کو یہ اپنے حبیب سے، گوہر ملا ہے ہم کو یہ اپنے حبیب سے، اور اب جہاں ہی لے کے جائے گا یہ مرض لا علاج، اب جہاں ہی لے کے جائے گا یہ مرض لا علاج، کچھ بھی نہ ہو سکے گا بیچارے طبیب سے، اب جہاں ہی لے کے جائے گا یہ مرض لا علاج، کچھ بھی نہ ہو سکے گا بیچارے طبیب سے، اور اٹکا ہے دل وہیں پہ جہاں ہے قیام دوست، اٹکا ہے دل وہیں پہ جہاں ہے قیام دوست، مسلوب کیسے ہائے اترتا سلیب سے، اٹکا ہے دل وہیں پہ جہاں ہے قیام دوست، اٹکا ہے دل وہیں پہ جہاں ہے قیام دوست، مسلوب کیسے ہائے اترتا
شعر کے پڑھتا ہے کون شہر میں سرکاری سرخیاں، پڑھتا ہے کون شہر میں سرکاری سرخیاں، ہے جنگ اپنی جھوٹ کے گونگے نقیب سے، پڑھتا ہے کون شہر میں سرکاری سرخیاں، پڑھتا ہے کون شہر میں سرکاری سرخیاں، ہے جنگ اپنی جھوٹ کے گونگے نقیب سے۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ شکریہ حضور، عنایتیں آپ۔ پڑھتا ہے کون شہر میں سرکاری سرخیاں، پڑھتا ہے کون شہر میں سرکاری سرخیاں، ہے جنگ اپنی جھوٹ کے گونگے نقیب سے۔ اور موقع پیش خدمت ہے کہ سینے میں حشر کیسا بپا ہو گیا فیروز، سینے میں حشر کیسا بپا ہو گیا فیروز، گزرا ہے آج کون یہ میرے قریب سے، گزرا ہے آج کون یہ میرے قریب سے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جناب فیروز کو آپ نے سماعت فرمایا، اور اب میں صوفیوں کے شہر ملتان کے خوش فکر شاعر جناب خوشنود بخاری کو زحمت کلام دے رہا ہوں۔ خوشنود بخاری صاحب۔ حضرات، 4 مصرے عطا۔ علم و عرفان کا سمندر برپا، علم و عرفان کا سمندر برپا، آگہی قلب و نظر پر برپا، علم و عرفان کا سمندر برپا، آگہی قلب و نظر پر برپا، اور آج جس سمت نظر جاتی ہے جشن محشر سے ہے محشر برپا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ علم و عرفان کا سمندر برپا، آگہی قلب و نظر پر برپا، آج جس سمت نظر جاتی ہے جشن محشر سے ہے محشر برپا۔ باقاعدہ بدل سے پہلے 4 مصرے اور سماعت کے لیے دعوت دوں گا۔ دیکھیے گا کہ روشنی کے عذاب ظالم ہے، روشنی کے عذاب ظالم ہے، روشنی کے عذاب ظالم ہے، تھوڑی تاریکیاں سنبھال کے رکھ، روشنی کے عذاب ظالم ہے، تھوڑی تاریکیاں سنبھال کے رکھ۔ اور حضرات غور کیجیے گا کہ کوئی یہ بھی نہ چھین لے تجھ سے، دیکھ تنہائیاں سنبھال کے رکھ۔ کیا کہنے کچھ لوگ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی یہ بھی نہ چھین لے تجھ سے۔ بس کیا کہ روشنی کے عذاب ظالم ہے، تھوڑی تاریکیاں سنبھال کے رکھ، اور کوئی یہ بھی نہ چھین لے تجھ سے، دیکھ تنہائیاں سنبھال کے رکھ۔ کیا کہنے، حضرات بدل کے اشعار کہ جانے دل کو یہ کیسا دعویٰ ہے، جانے دل کو یہ کیسا دعویٰ ہے، وہ ہے اپنا تو کیسے اپنا ہے، جانے دل کو یہ کیسا دعویٰ ہے، وہ ہے اپنا تو کیسے اپنا ہے۔ اور مطلب ساری دیکھیے گا کہ جو بھی سنتا ہے اس سے سنتا ہے، جو بھی کہتا ہے مجھ کو کہتا ہے، کیا کہنے، جو بھی سنتا ہے مجھ سے سنتا ہے، اور جو بھی کہتا ہے مجھ سے کہتا ہے۔ اور حضرت ایک مسئلے کی زحمت اور کہ وہ ہے
قہقہے مار کے جو ہنستا ہے. اور حضرات غور کیجیے کہ زندگی ساتھ ساتھ ہے جب تک، زندگی ساتھ ساتھ ہے جب تک، موت سے کب کسی کو خطرہ ہے. زندگی ساتھ ساتھ ہے جب تک، موت سے کب کسی کو خطرہ ہے. اور آپ سب حضرات کے لیے کہ اب کہیں آ کے یہ ہوا معلوم، اب کہیں آ کے یہ ہوا معلوم، آدمیت عظیم دھوکہ ہے. حضرات آپ سب کی بات کر رہا ہوں کہ اب کہیں آ کے یہ ہوا معلوم، آدمیت عظیم دھوکہ ہے. اور حضرات ایک اپنا نصیب ہے صاحب، ایک اپنا نصیب ہے صاحب، جاگتے ہوئے بھی جیسے سوتا ہے. ایک اپنا نصیب ہے صاحب، جاگتے ہوئے بھی جیسے سوتا ہے. اور ایک بات پہ غور کیجیے گا کہ اس کا یوں بے سبب ہنسے جانا، اس کا یوں بے سبب ہنسے جانا کیا تمہیں بھی عجیب لگتا ہے؟ اس کا یوں بے سبب ہنسے جانا کیا تمہیں بھی عجیب لگتا ہے؟ اور حضرات غور کیجیے کہ زندگی تیرگی کے دریا میں، زندگی تیرگی کے دریا میں صرف اجلا سا ایک قطرہ ہے. زندگی تیرگی کے دریا میں صرف اجلا سا ایک قطرہ ہے. اور دل نے سوچی ہے لاکھ تدبیریں، دل نے سوچی ہے لاکھ تدبیریں، خواب آنکھوں نے ایک دیکھا ہے. کیا کہنے، دل نے سوچی ہے لاکھ تدبیریں، خواب آنکھوں نے ایک دیکھا ہے. اور حضرات آخری شعر کہ اس دیے کی طرح سے جلتے ہیں، اس دیے کی طرح سے جلتے ہیں جو ہواؤں کے رخ پہ رکھا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ. جناب خوشنود بخاری کو آپ نے سماعت فرمایا. خواتین حضرات یہ مشاعرے کی روایات کا جب ہے کہ ہم میزبان شعرا کو مہمان شعرا سے پہلے پڑھواتے ہیں. اس سے یہ مراد نہ لی جائے کہ وہی ان کا مقام بھی ہے، لیکن روایت یہی ہے کہ یہ میزبانوں کا شرف ہے، ان کی مجبوری نہیں کہ وہ مہمانوں سے پہلے پڑھتے ہیں. اور اب میں زحمت کرام دے رہا ہوں آپ کے اور جملہ شعراء کرام کے میزبان جناب جلیل نظامی کو اس درخواست کے ساتھ کہ اب بقرعید ہو چکی ہے، آپ بے شک انہیں چھت بلوا لیں، اب کوئی قائم ہو نہیں پڑے گا. یہ حوالہ ہے ان کے شعر کی طرف. جناب جلیل نظامی سے معاف فرمائیے. عرض کیا ہے کہ دل پہ پتھراؤ کیا، آنکھ پہ پہرا رکھا. دل پہ پتھراؤ کیا، آنکھ پہ پہرا رکھا، درد فرقت نہ مگر پیش مسیحا رکھا. کیا کہنے درد فرقت نہ مگر پیش مسیحا رکھا. اور ایک مطلب کہ فکر امروز نہ اندیشہ فردا رکھا. فکر امروز نہ اندیشہ فردا رکھا، میں نے ہر حال میں ساقی پہ بھروسہ رکھا. میں نے ہر حال میں ساقی پہ بھروسہ رکھا. سلیم شعر بطور خاص جی کہ ہم تو شطرنج کے مہرے تھے بھلا کیا کرتے. ہم تو شطرنج کے مہرے تھے بھلا کیا کرتے. اس نے جس گھر میں مناسب ہمیں سمجھا رکھا. ہم تو شطرنج کے مہرے تھے بھلا کیا کرتے. اس نے جس گھر میں مناسب ہمیں سمجھا رکھا. اور یہ شعر بطور خاص شعراء حضرات سے کہ مجھ کو اکثر
گھر میں اگر پاؤں دوبارہ رکھا. اچھا حضرات، اسے ہماری زبان میں پرومپٹنگ کہتے ہیں. میں ٹیلی ویژن کا آدمی ہوں، ہم یہی کرتے ہیں کہ پیچھے سے پرومپٹنگ کرتے ہیں. جی ضرور ترنم سے شاید یہ بھول جاتے تھے، اسے میں نے آپ کی ترجمانی کر دی. آپ جلیل صاحب شعر سنا رہے ہو ترنم غائب ہو، یہ ممکن نہیں ہے. جی یہ پانی پی کے پانی پلا کے سارا کلا کرتے ہیں. محتاط رہیے. اللہ کو شکر میں رقص آہو بھی نہیں رقص آہو